صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، احکام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے سالے لوگوں کی یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے
تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو صبح کرے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، بقول امتداد زمانہ نئے سال کی آمد ہے، اور آج ہمارا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ نئے سال کا آغاز، استقبال اور اسلامی تعلیمات۔ میرے ساتھ آج جو میرے مہمان اس موضوع پہ شریک گفتگو ہیں ان میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ماہر اقبالیات ہیں، علامہ اقبال پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے ساتھ علامہ محمد احمد برکاتی، نوجوان اسکالر، یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف، اور ایک بڑی معروف کتاب وہ جو مر کے زندہ ہوئے، مارکۃ الآراء کتاب ہے ان کی۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ارسلان راٹھور میرے ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو کیلنڈر ہیں مختلف قوموں کے، وہ مختلف واقعات، مختلف سانحات، مختلف شخصیات سے وابستہ، ان کے خاص ایام سے، کسی کے پیدائش سے، کسی کی فتح سے، کسی کی نصرت سے، کسی کی شکست سے، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے کیلنڈر بنائے، اور ہجری کیلنڈر جو ہے مسلمانوں نے جو بنایا وہ اللہ کے فضل سے، ویسے تو قرآن حکیم نے سال کے 12 مہینے جو ہیں یہ قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے، اور اس کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی ابتدا باب مدینۃ العلم کی تجویز پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی، اور باقی تو کیلنڈر اس طرح بھی رہے، کبھی 10 سال، کبھی 10 ماہ کے بنا دیا سال، پھر خیال آیا 11 کا بنا دیا، پھر 12 کا بنا دیا۔ لہٰذا شمسی کیلنڈر بھی ہے، بکرمی کیلنڈر بھی ہے، اور جو نوروز سے شروع ہوتا ہے اسے خورشیدی تقویم بھی کہتے ہیں، ایران میں وہ جو کیلنڈر چلتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، مسلمانوں کا کیلنڈر جو ہے وہ وہی ہے کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ہمارا تو کیلنڈر جو ہے وہ محرم الحرام سے ہی شروع ہوتا ہے، اور ناظرین کرام ہمیں تو کیلنڈر کے اعتبار سے اور یہ جو نئے سال عیسوی کے لحاظ سے شروع ہوتا ہے، جشن سال نو جس کو کہتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے حوالے سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہمارے یہاں تو جو نیا سال شروع ہوتا ہے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ میری عمر میں سے 1 سال اور کم ہو گیا، اس لیے لوگ جب ہیپی برتھ ڈے کا مجھے کوئی بھیجتے ہیں پیغام کہ آپ شامل ہو آ کے، تو میں کہتا ہوں بھائی یہ تو بڑا افسوس کی بات ہے، آپ کی عمر میں سے 1 برس کم ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں جب سال شروع ہوتا ہے تو ہم تو اس کی جمع تفریق اس طرح کرتے ہیں کہ پچھلے برس ہم نے کون کون سی غلطیاں کی اور کتنی توفیق اللہ نے دی نیکیاں کرنے کی، اور آئندہ سال ہم وہ اپنی کمزوریاں، اپنے گناہ جو ہیں ان سے باز آ جائیں، ہماری جو غلط عادات ہیں ان کو ہم اصلاح اس کی کر لیں۔ مسلمانوں کے ہاں جشن سال نو کی کوئی جو روایت ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر جشن ہم مناتے ہیں تو وہ عید میلاد کا دن ہوتا ہے، ہم اس دن جو ہے خوشیاں مناتے ہیں، اور ہمارا خوشیوں کا انداز اور ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار پاک کرتے ہیں، سیرت کے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم کھانا غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ ہمارا اپنا انداز ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو کسی قوم کی جو ہے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قیامت میں انہی میں سے ہوگا۔ تو اس لیے سال نو کا ہمارے ہاں کوئی تصور یہ جو عیسوی کیلنڈر کا ہے یہ نہیں ہے، اور پھر اس لیے ہمیں کئی باتیں جو ہیں وہ شریعت اسلامیہ کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، زندگی گزارنے کا کامل نمونہ، بہترین نمونہ جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے ہے۔ ناظرین کرام، میں ڈاکٹر اپنے طاہر حمید تنولی سے ابتدا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب چونکہ اقبال ماہر ہے تو آج ان سے مشکل ایک سوال بھی کرنا ہے کہ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہے جن کا نہیں کوئی نام۔ وہ ہمارا تو اور تصور ہے، ہمارا کہیں اور معاملات چلتے ہیں۔ جی غازی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے کیلنڈر کا ذکر علامہ کے شعر کے حوالے سے کر دیا۔ غازی صاحب عرض یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی
جو زندگی ہوتی ہے اجتماعی زندگی اس کی روایات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. ٹھیک. یعنی جو قوم اپنی روایات پہ کھڑی ہوتی ہے, اپنی روایات کے ساتھ کمیٹڈ ہوتی ہے, وہی قوم حیات لازوال اور بقائے دوام پاتی ہے. ٹھیک. علامہ نے فرمایا نا کہ مشکن ارخائی حیات لازوال رشتہ ماضی از استقبال و حال. اگر تجھے حیات لازوال چاہیے تو اپنے ماضی کو اپنے حال اور اپنے مستقبل سے الگ نہ کرو. یعنی جو آپ کی روایات ہیں بنیادی, ان روایات پہ جب تک آپ کمیٹڈ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ کا قومی وجود اور آپ کا تشخص وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے وہ گا. کیا ہے تو نشان عزم عالی شان عرض عرض پاکستان, وہ کیا ہے وہ جو شعر ہے ترانے کا, ماضی شان حال, ترجمان ماضی شان حال, جانے استقبال. بالکل آپ نے صحیح فرمایا, یہ تینوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اچھا یعنی یہ پرچم بھی دیکھیں آپ کو ماضی سے استقبال تک لے کے جاتا ہے. بڑی بنیادی بات آپ نے ارشاد فرما دی. تو غازی صاحب اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں جتنے یہاں پہ مذاہب آئے, تہذیبیں آئیں, ساری ہندو مت میں جذب ہو گئیں. اسلام کیسے بچا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام اپنی روایات کے ساتھ کمیٹڈ رہا. دوسری بات غازی صاحب یہ ہے, جو کسی بھی قوم کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو, وہ اس کے کلچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک. جتنا وہ کلچر اس آئیڈیالوجی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اتنا وہ قوم اپنے اجتماعی وجود کو مضبوط کرتے ہوئے دنیا پہ چھاتی چلی جاتی ہے. اور جتنا وہ کلچر اس سے ہٹتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا جو اجتماعی تشخص ہے غازی صاحب وہ وقت کے ساتھ ساتھ مدھم ہوتے ہوتے اپنی آئیڈینٹی کھو بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا لن ترضی عنک اليہود والنصارى حتی تتبع ملتہم, کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم یہ ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی رضا جوئی اگر چاہتے ہیں یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک آپ انہی جیسے نہ ہو جائیں, یعنی انہی کی ملت کو نہ اختیار کر لیں. یعنی دنیا میں بنیادی طور پہ غازی صاحب یہ جو کلچرل کنفلکٹ ہے, تہذیبی اور جو ثقافتی کشمکش ہے, یہ قوموں میں ہمیشہ جاری رہی ہے اور اس سے جاری رہنا ہے. طاقتور قومیں یہ چاہیں گی کہ کمزور قومیں ان کے کلچر میں ضم ہو جائیں. اچھا غازی صاحب اگر ہم اپنی تہذیب کو دیکھیں تو فرام ویری بگننگ آپ دیکھیں ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے اپنی زندگی کے ہر رکھ رکھاؤ میں اس چیز کو نہیں بولا. میں ایک مثال آپ کو دوں گا. آپ اپنے طبیب کے پاس جاتے تھے علاج کرنے کے لیے, اس نے نبض دیکھی آپ کی, نسخہ لکھا, سب سے پہلے وہ کیا لکھتا تھا؟ ہو والشافی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کمال ہے. اس کا مطلب غازی صاحب یہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, بیمار میں ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے. واہ واہ. ایک چیز غازی صاحب دیکھیں, کل دائن دوائن. غازی صاحب دوسری بات آپ دیکھیں کہ ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ میں پیٹ پہ پتھر باندھ لوں گا یہ کام ضرور کروں گا. مغرب میں جب کوئی کہتا ہے وہ کہتا ہے آئی شیل ایٹ دا گراس بٹ آئی شیل ڈو, میں گھاس کھا لوں گا لیکن یہ کام ضرور کروں گا. جب آپ یہ کہتے ہیں میں پیٹ پہ پتھر باندھ لوں گا آپ غزوہ خندق میں جا پہنچتے ہیں. واہ واہ واہ. جب آپ یہ کہتے ہیں آئی شیل ایٹ دا گراس تو آپ یورپ کے پری انڈسٹریل اس سوسائٹی میں جا پہنچتے ہیں جب مشکلات بڑی انتہا پہ ہوتی تھی. یہ جو آر ڈالتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غازی صاحب اس کے بہت سے مفاہیم ہیں. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جو گریک میتھولوجی ہے اس میں شفا کے دیوتا کو را کہتے ہیں, را این را. اچھا. انگریزی میں آر اے, تو وہ آر لکھتے تھے اس کو نیچے کراس کرتے تھے کہ شفا جو ہے وہ اس کے دیوتا سے ہمیں ملے گی. اچھا. تو اور آج کے اگر آپ طبیبوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب پرسکرپشن ہے, لیکن پھر اصل جب آپ وہ کہتے ہیں ریفرنس ہے. نہیں, جب آپ سر جاتے ہیں نا تو گریک میتھولوجی میں شفا کا جو دیوتا ہے اس کا نام را ہے. اب آپ دیکھیں میں تو اس کو مٹ کر گیا تھا لیکن آپ نے اس کا اشارہ کر دیا. تو بھائی صاحب ایک جو سٹیپ ہے آپ کا, دیکھیں آپ مسجد میں جاتے ہوئے دایاں پاؤں کیوں اندر کرتے ہیں اور بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بایاں پاؤں کیوں اندر کرتے ہیں, ترتیب الٹ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی ساری لینگویجز رائٹ ہینڈ سے شروع ہوتی ہیں, ویسٹ کی ساری لینگویج لیفٹ ہینڈ سے شروع ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آپ کی تہذیب کے دنیا کے اوپر غالب ہونے اور فطرت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ مغرب اگرچہ سارے کام لیفٹ ہینڈ سے شروع کرتا ہے لیکن جب وہ ملتے ہیں تو ہاتھ دائیں ملاتے ہیں. آج تک کسی کو لیفٹ ہینڈ ملاتے نہیں دیکھا ہم نے. سبحان اللہ. بھائی واہ واہ واہ. مطلب کیا ہے کہ دین فطرت یہ ہے. واہ واہ. اچھا غازی صاحب ہماری جتنی تہذیب ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوتی ہے ایک نقطے سے, اس کا نام ہے وحی. اس کا نام ہے وحی, قرآن مجید. یہ واحد تہذیب ہے جو اپنی اصل کے لحاظ سے آسمانی ہے, زمینی نہیں ہے. واہ واہ واہ. اس کی اصل روحانی ہے. سبحان اللہ. اس کی ساری بنیادیں اور اس کی جتنی اس کی آگے ڈیٹیلز ہیں جب آپ اس کے اوریجن پہ جائیں گے تو وہ آسمانی ہوگی. تو کائنات کا آغاز جو ہے وہ بھی تو سارا روحانی ہے, سلسلہ سارا روحانی. تو اگر بگ بینگ کیا ہے؟
غازی صاحب بالکل وہ سائنٹیفک چلے جاتے ہیں. تو غازی صاحب اگر آپ نے وہ سائنس کو آپ روحانیت سے الگ جانتے ہیں ڈاکٹر, یہ کیا بات کرتے ہیں سر, میں عرض کرتا ہوں سائنس جو ہے وہ روحانیت کی طرف ایک سٹیپ ہے. ہاں, جو ہم قومی زندگی کے غازی صاحب رویوں کی بات کر رہے ہیں, آپ نے اپنے رویوں کو اپنے اوریجن سے لینا ہے. 23 مارچ 1940 کی قائد اعظم کی اسپیچ اٹھا کے دیکھیں وہ کیا تھی. اگر میں ایک جملے میں کہنا چاہوں, قائد اعظم نے آپ کو یہ بتایا بھئی آپ کا کلچر ہندو سے الگ ہے, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہاشمی, آپ کا کلچر الگ ہے. بھئی ان کے دشمن ہمارے ہیرو, ہمارے ہیرو ان کے دشمن, واہ, ان کا حلال ہمارا حرام, ہمارا حرام ان کا حلال. اور قائد اعظم نے بڑا ہلکا سا اس میں ان کے معبود کو ہم ذبح کر کے کھا جاتے ہیں. اچھا, قائد اعظم نے جب یہ بیان کر رہے تھے تو قائد اعظم نے فرمایا میں گاندھی کو کہتا ہوں ویئر یور دھوتی, اچھا ایٹ یور دال روٹی, اچھا, اور یہ باقی ہمارے لیے ہمیں چھوڑ دو, ہمارے اپنا کرنے دو, آپ اپنی چیزوں پہ رہو, ہاں, ہمیں اپنے جیسے نہ کرو. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جی, اسلامی تعلیمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب, اسلامی تعلیمات کا جو تعلق ہے, بہت سی ایسی عبادات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی سے جوڑا ہے, اور بہت سی ایسی ہیں جن کا نظام قمری سے جوڑا ہے. ٹھیک. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے, الشمس والقمر بحسبان, تو یہ سورج اور چاند جو ہے بحسبان, یہ حساب کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اسلام نے مطلقاً انکار نہیں فرمایا. تو پھر اس میں تو کوئی ناجائز نہیں ہے پھر ہم جی اس میں جی اسی طرح ہے کہ جشن منانے کی بات نہیں ہم کر رہے, ہم عبادات کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں مدار سورج ہے. ٹھیک ہے. نصف النہار کے بعد ہماری ظہر ہوگی, جب سایہ 2 مثل جائے گا اثر ہوگی, جب غروب ہو جائے گا تو ہماری مغرب ہو جائے گی, جب شفق غائب ہو جائے گا تو ہماری عشاء ہوگی, جب اس کے طلوع کے آثار ہوں گے تو اس وقت ہماری فجر ہوگی. اس کو ریلیٹڈ کیا گیا ہے نظام شمسی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے آ گیا رمضان المبارک کے روزے, اس کو دونوں سے ریلیٹ کر دیا گیا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا قمری اعتبار سے اور روزہ رکھو گے شمسی اعتبار سے. آگے اسی طرح ذی الحج شریف آ گیا, عید قربان یا حج کے ایام, تو ان کو بھی جو ریلیٹ کیا گیا ہے وہ نظام قمری کے اعتبار سے مہینہ اور وقت گزارنا نظام شمسی کے اعتبار سے. تو زکوٰۃ کو جو ہے وہ مکمل 1 سال کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا نظام قمری کے ساتھ. تو اب اس بارے میں یہ ہے کہ جو چیزیں کچھ ذہن کے خلاف جاتی ہیں اور وہ ہر مذہب کے, میں سب سے پہلے تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنوری, فروری اور یہ تمام جو خصوصاً اگست تک جو نام ہیں, یہی سارے غیر شرعی نام ہیں, اگرچہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں, اور یہ دین عیسائیت کے بھی خلاف ہے. اچھا, وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوری نام جو رکھا گیا یہ ایونارائس کے نام کے پر رکھا گیا جو دیوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تو دیوتا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فروری جو ہے ایک دیوی کے نام پہ رکھا گیا, مارچ پھر ایک دیوتا کے نام پہ رکھا گیا, اپریل, مئی اور جون یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ دیویوں کے نام پہ رکھے گئے, جولائی اور اگست یہ بادشاہوں کے نام پہ رکھا گیا. اب دین عیسائیت مسیحیت کے اندر کسی دیوتا کی گنجائش نہیں ہے, اگرچہ موجودہ صرف وہ تثلیث کے قائل ہیں لیکن چوتھے کے قائل نہیں ہے, تو یہ تو نام ہی ان کے مذہب کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو صدیوں سے ہے, یہ ایک تقویم ہے, اور تقویم کے اسلام مخالف نہیں ہے, کیونکہ اگر مخالف ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس کے اندر جو فارس کے ساتھ آپ نے خط و کتابت فرمائی تھی, ان کے عقائد کا آپ نے رد کیا تھا, ایون کہ وہ خسرو پرویز تک کی بھی آپ نے وہ خبریں عطا کی تھی, تو وہاں پر ان چیزوں کی آپ نفی فرماتے. لیکن یہ ہے جو اللہ نے فرما دیا کہ یہ ایک آپ کے حساب کا ذریعہ ہے, تو اس کو حساب تک محدود رکھا جائے. اس سے آگے اس کو جشن یا یہ وہ صورتیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے قبل یہ ایک شروع سے انسانی طریقہ کار رہا ہے, تقویم انسان کی ضرورت رہی ہے. تو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا حبوط ہوا, لوگ اس وقت جو ماں بعد آپ کی اولاد تھی وہ آپ کے دنیا میں آنے کے بعد کے وقت کو شمار کرتی تھی کہ اتنا وقت ہو گیا آپ کو. اسی طرح پھر حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان کا, پھر حضرت ابراہیم کی نار کا, یہ سلسلہ چلتا اپنا موسیٰ علیہ السلام کا واقع فیل تک جو ہے وہ یہ سلسلہ رہا آپ کی ہجرت. عام الفیل اس کو کہتے تھے جی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی جہاں لکھی جاتی کتابوں میں واقع عام الفیل کے ساتھ لکھی جاتی ہے. تو یہ ایک لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا, کاؤنٹنگ کا طریقہ ہے. جی, اب ہم آگے دیکھتے ہیں یہ جو جشن کی صورتحال ہے, جشن کس چیز کا ہے؟ جشن تو اس چیز کا ہے کہ آپ نے بہت بڑا مارکہ سر کر لیا,
اب آپ کا حق ہے خوشی کا اظہار کرو. جب پیچھے دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کی اقوام کو ہم نے جو ہے وہ شکنجے میں جکڑنا شروع کیا ہوا ہے, اور یہ نظام جو ہے وہ ظلم پر مبنی ہے. لوگوں پہ ظلم کرنے کے بعد ہم جشن مناتے ہیں, تو ظالم تو جشن منائے, مظلوم کو منانا کیا بنتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے, فرمایا عجباً لامر مومن, اللہ نے مومن کے معاملات کی شان ہی عجیب کر دی ہے کہ جس وقت اس کو کوئی خوشی پہنچے تو یہ اللہ شکر کرتا ہے, تو اس کا درجہ بڑھتا ہے, اور جب اس کو غم پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے اپنی عاجزی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کا درجہ بلند فرماتا ہے. جی اپنا ڈاکٹر ارسلان آپ کی طرف آتا ہوں. یہ ارسلان نام جو ہے یہ بڑا ایک زمانے میں گڑبڑ رہا ہے. جی سر, ترکی نام ہے, بنیادی طور پہ شعر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہاں. اچھا. تو ابھی آپ بات کر رہے تھے اقبال کا, آپ نے شعر پڑھا تو میرے ذہن میں ایک اور شعر آ رہا تھا. اسلام میں تو چونکہ وقت کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل اور ہے, ہمارا تو سارا تکیہ جو ہے وہ آخرت پر ہوتا ہے, تو یہ جو دنیاوی ٹائم ہے اس کی اتنی شاید اہمیت ہے ہی نہیں. اقبال نے کہا تھا زمانہ ایک, حیات ایک, کائنات بھی ایک, دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم. تو یہ جو قصہ جدید و قدیم ہے یہ کوئی اس کو دلیل نہیں مطلق بنایا جا سکتا. لیکن جب ہم انسان کی تاریخ دیکھتے ہیں غازی صاحب, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب سے دنیا میں ہے تو کیلنڈر پہلی فکری انسان کی کاوش ہے جو سامنے آئی ہے. اور کیلنڈر کی تاریخ اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو مصریوں کے پاس جاتی ہے. 5000 سال پہلے مصری وہ پہلے قوم تھے جنہوں نے بتایا کہ سال 365 دن کا ہوتا ہے, اس میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے. اور اس کو انہوں نے اس طرح منایا کہ جب وہ شمسی سال منا لیتے تھے تو آخر میں 5 دن بچ جاتے تھے جس کو وہ تہوار کے دن کہتے تھے. اور اس کی تائید قرآن مجید نے بھی کی ہے, جس کا حوالہ آپ نے ابھی دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں, جس میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے ایک حدیث, اس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے خود کو علیحدہ کر لے. تو یہ سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کہ جو نیا سال ہے اور نئے سال کی جو تقریبات ہیں اور جشن ہے اور اس کے نام پر جو ہنگامہ ہو رہا ہے اس میں ہو کیا رہا ہے. اگر تو وہ یہ ہے کہ اپنا احتساب کر رہے ہیں ہم کہ پچھلا سال ہمارا کیسے گزرا ہے اور اگلے آنے والے سال میں ہم مستقبل کر کیا لاہے عمل تیار کریں گے, پھر تو بہتر ہے. لیکن اگر وہ آپ دیکھیں کہ اسراف ہے پیسے کا, اپنی صلاحیتوں کا, اہلیتوں کا, تو وہ بالکل غلط ہے. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, اس وقت جو دنیا میں سال چل رہا ہے شمسی, اس کو AD سے منسوب کیا جاتا ہے, اور بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ after death. اصل میں یہ لفظ ہے اینو ڈومینی, the year of our Lord, ہمارے آقا کا سال. اچھا. عیسائی چونکہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش مانتے ہیں اور 1 سے ان کا سال مناتے ہیں. پہلی تو یہیں پر تضاد, پیدائش کا تو دن وہاں سے ابتدا کرتے ہیں. بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. سب سے پہلا تضاد تو یہ ہے کہ اگر 25 کو انہوں نے مان لیا ہے تو 1 کو سال کیوں مان رہے ہیں. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ تحقیق کی ہے اور خود عیسائیوں نے کی ہے کہ لوکا کی انجیل میں ہے, میں قرآن کا حوالہ بھی دیتا ہوں, کہ عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو اس وقت چراگاہ میں چرواہے اپنی بھیڑوں کو انہوں نے آسمان کے نیچے رات کو کھلا چھوڑا ہوا تھا. اور قرآن میں ہے کہ جب وہ پیدا ہونے لگے تو حضرت مریم کو حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کے پاس جاؤ اور پکی کھجوریں کھاؤ. اب حال یہ ہے کہ ان کی پیدائش کا جو علاقہ فلسطین ہے, کھجوریں پکنے کا وقت بھی جون جولائی ہے, اور جو چرواہے اپنی بھیڑوں کو آسمان تلے رات کو چھوڑ سکتے ہیں وہ یقیناً سردیوں میں نہیں چھوڑ سکتے. تو اول یہ ہے کہ اس پہ بہت بحث ہے اور اب کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ 25 دسمبر تو درست ہے ہی نہیں. اچھا, اگر وہ 25 دسمبر درست نہیں, ہاں جی, تو 25 دسمبر درست نہیں ہے تو 1 جنوری کا جو سارا کانسیپٹ ہے وہ بالکل خراب ہو گیا. اور یہ بھی تحقیق ہے کہ 1 جس کو ہم 1 AD کہتے ہیں, اس سے 5 سال پہلے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. تو اصلاً تو ہم 5 سال جو ہے وہ بالکل غلط چل رہے ہیں. تو ان کے پوپ کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں حضرت عیسیٰ کی اتھینٹک بایوگرافی موجود ہو. یہ تو مسلمانوں کی بہت خوش نصیبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک سیکنڈ محفوظ ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں زیادہ تو ہم ہی نے معلومات دی ہیں. جی ہاں, قرآن حکیم نے جو ان کی پاک بازی کی, ان کی عظمت کی, رفت کی, ان کی والدہ کی, وہ تو ہم نے دی ہے, سارا کچھ مہیا کیا ہے. ہماری تعلیمات ہیں یا جو کچھ ہمیں بائبل میں ملتا ہے, انجیل میں ملتا ہے, وہ ہے. تو سب سے پہلے ہمیں وقت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میرے لیے زندگی میں سب سے زیادہ ظلم کا, سب سے زیادہ شرمندگی کا اس سے زیادہ دن کوئی باعث نہیں بنا جس دن میں کوئی عمل نہیں کر سکا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جو ایام ہیں زندگی کے وہ اصل میں صحیفے ہیں, ان کو اچھے اعمال کی روشنائی سے لکھتے رہو.
تو اصل میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سال جا رہا ہے تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے سال میں کیا کچھ کیا ہے, کیا غلطیاں ہیں, کیا کوتاہیاں ہیں. غازی صاحب وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے نعمت جانو, موت کو, زندگی کو موت سے پہلے, بیماری کو تندرستی کو اس سے پہلے, مال کو فاقے سے پہلے, فراغت کو. اگر آپ ان 5 چیزوں کو دیکھیں تو ایک بڑی دلچسپ ہے کہ ان 5 چیزوں میں اصل میں وقت ہے. جو مال فاقے سے پہلے ہے, جو فراغت مشغولیت سے پہلے ہے, جو بیماری سے صحت بیماری سے پہلے. سورج طلوع ہوتا ہے صبح اور قمر جو ہے اس کا جو ہے طلوع ہونا وہ شام کو ہے, اور مسلمانوں کا دن جو ہے وہ تو قمر کے طلوع ہونے سے ہوتا ہے. اور یہ آدھی رات کو جو دن کا آغاز ہوتا ہے ان کا, یہ کیا ہے جشن کا اور نیو ایئر کا؟ اس میں 2-3 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. انہوں نے بڑا جامع سوال کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلامی کیلنڈر کے مطابق مغرب کے بعد دن کا آغاز ہو جاتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اب غازی صاحب یہ دیکھیں کہ اسلامی کیلنڈر کتنا فطری ہے. یعنی آپ نے رات کو تقسیم نہیں کیا, نہ دن کو تقسیم کیا. آپ نے رات کے آغاز سے دن کا آغاز کیا جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق دن سے پہلے رات اس کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دن کی بنیاد رات کو رکھنی ہے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ کو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ شب خیز رہیں, اللہ کی بارگاہ میں جھکیں, تہجد پڑھیں, تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ دن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. واہ, اپنا آغاز دن کا جو ہے آپ سر بسجود ہو. یہ ہے عطار حرومی ہو, رازی ہو, سعدی ہو, غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. تو جو آہ سحر گاہی ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے دن کی تیاری کر رہے ہو. سورہ مزمل یہی ہے, پوری سورہ مزمل میں یہ تعلیم ہے کہ آپ اپنی رات کو زندہ رکھیں تو آپ کا دن زندہ رہے. اچھا, اب دوسری طرف آپ آتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں پہ پھر معاملہ اس طرح کا ہے, نہ دن پورا ہے نہ رات پوری ہے. اب وہ کیا ہے, وہ اقبال کا شعر شاید ڈاکٹر اسلام کو آتا ہو, یہ تو خود ہے خار و زبوں, وہ جو ہے کہ تم یہ ستارہ میری تقدیر کی خبر کیا دے گا, میری تقدیر کی خبر خود وسط افلاک میں ہے خار. اچھا جی علامہ صاحب, نیا سال عیسوی شروع ہوتا ہے, اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا ارشاد پاک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قوم کو عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے, یعنی فیوچر آپ نے خبر دی ہے, جب ارادہ فرماتا ہے تو اس وقت جب عذاب کی تیاری ہوتی تو نیچے کچھ لوگ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو اس تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو مؤخر فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا جو عمل آپ فرما رہے ہیں یہ ہمیں کرنا چاہیے, قرآن خوانی وغیرہ, چونکہ جس قدر گناہ زیادہ ہوں گے ساتھ نیکیاں بڑھیں گی تو پھر وہ گناہوں کا جو ہے نا اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کا سبب بنے گا. پھر یہی حکمت ہوگی جو وہ کرواتے تھے. تو اسی لیے جو ہے وہ ہمیں, ویسے تو ہمارا ہر آنے والا دن پچھلا تو گزر گیا اور وہ نیا ہے ہمارے لیے, تو ہر دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سر جبین جو ہے وہ خم ہونی چاہیے. جو اسلام کے احکامات ہیں وہ مخصوص اور محدود دنوں کے لیے نہیں, وہ تو جب تک سانس میں سانس ہے تب تک کے لیے ہیں. جب آدمی مر رہا ہو تو جشن تو ایک الگ بات ہے. اسلام تو اس وقت بھی کہتا ہے آپ پر نماز فرض ہے. اگر آپ نماز کا وقت پا رہے ہو, اشارے سے ادا کر سکتے تو اشارے سے بھی ادا کر لو, یعنی عبادات سے معافی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, چاہے جشن کا نام ہو یا کوئی اور نام. لہٰذا جو عبادات ہماری ہمہ وقت ہیں وہی اس کے اندر بھی قائم و دائم ہیں, ان کے اندر ذرے منہ بھی کمی اور اس کے اندر جو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. میں اس بارے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری رات عبادت فرماتے تھے تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے ایک مرتبہ عرض کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فتح کی پہلی آیات نازل فرما دی ہیں تو اس کے بعد تو اب کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے, آپ تو گناہوں سے پاک ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں, تو پھر اتنی عبادت. تو آپ کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ اس کے بعد عبادت کی کثرت اس لیے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی جب خوشی کا مقام آئے تو عبادت نفلی بڑھ جایا کرتی ہے. تو اسی لیے جب ہماری عید آتی تو ایک ایک نماز بڑھا دی جاتی ہے. صحیح, بہت 5 نمازوں سے ایک ایک نماز ہماری بڑھ جاتی. جب قرآن پاک کے نزول کا مہینہ تھا تو ہماری نماز ایک اور بڑھ جاتی, نماز تراویح کے نام پر. تو لہٰذا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی کا مقام ہے تو پھر عبادت میں اضافہ ہوگا, زیادہ سجدے کریں. جی, اور وہی جو عمل آپ فرما رہے ہیں آپ کے ہاں ہوتا تھا وہ بالکل جاری و ساری رہے. اچھا, بہت بہت اعلیٰ آپ نے جواب دیا. جی ڈاکٹر صاحب, آج 2 استاد قابو آئے ہوئے ہیں. جی غازی صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, بڑی اچھے انداز سے اس کو کیا جا رہا ہے. اور یہ جو شمسی کیلنڈر کے مقابل قمری کیلنڈر کی موومنٹ ہے پورے, اس کے اندر غازی صاحب ایک اور پہلو یہ ہے, یہ فی الاصل اسلام کا جو نفع بخشی کا پہلو ہے وہ بھی یہاں سامنے آتا ہے. مثلا لیلۃ القدر ہے تو پورے سال میں گھوم رہی ہے, یعنی اس کی برکات پورے سال کو پہنچتی ہیں. ٹھیک.
یعنی گرمیوں میں بھی آ گئی، سردیوں میں بھی آ گئی، ہر موقع پہ آتی چلی گئی. تو یہ بھی ایک لحاظ سے ایک نقطہ ہے اسلامی کیلنڈر کے اندر کہ آپ نے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کرنا ہے. وہی معروف قرآن مجید کا اصول، جب آپ دوسروں کے لیے نفع سوچیں گے تو اللہ آپ کے لیے بقا کا راستہ پیدا کرے گا. اچھا گائی صاحب، ہم نے کرنا کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے نسل نو کے اندر اپنی بنیاد کا احساس جگانا ہے. اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہجرت ہے، اس کو کہتے ہجری ہیں. ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب یہ ہے آپ کسی جگہ بھی مستقل وابستہ نہیں ہوتے، اگلی بہتر منزل کی تلاش کے لیے پچھلے کو چھوڑنے پہ تیار رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر، ایک میں نے دیکھا، آپ کو دیکھا ہوگا، اب تو کچھ کم ہو گیا، پچھلے سالوں میں نوجوانوں کے گروہ ہوتے تھے، وہ ڈنڈے پکڑ کے چلے جاتے تھے، اینٹیں مار دیتے تھے جہاں پہ یہ نیو ایئر سیلیبریشن ہوتی تھی. میں کہتا ہوں اس کے الٹ جو ہے وہی کام جو علامہ صاحب نے تائید کی، جو حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد گرامی کرتے تھے، کہ آپ اپنے ہاں محافل سجائیں، گائی صاحب آپ پازیٹیو ایکٹیویٹیز لے کے چلیں، آپ اس کو بالکل بدل دیں، سارا ایکٹیویٹی کو بدل دیں. گائی صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت دنیا کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ دنیا کو امن کی ضرورت ہے، دنیا کو سکون کی ضرورت ہے، دنیا کو اعتدال کی ضرورت ہے، دنیا کو انسانیت نوازی کی، احترام انسانیت کی ضرورت ہے. آپ ان ویلیوز کا ابلاغ کلچر کے ذریعے کریں. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، ایسی کلچرل ایکٹیویٹیز کریں. اگر آپ کا یہ جی نہیں چاہتا کہ ہم مسجد میں بیٹھ جائیں تو آپ کم از کم کوئی ایسا فنکشن ارینج کریں جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو، وہی جس سے آپ کی طرف سے دنیا کو ایک پازیٹیو میسج ہے بھی ہم نے اگلا سال کیسے گزارنا ہے. محفل حسن قرات اور محفل نعت ہوگی، مشاعرہ جو نعتیہ مشاعرہ ہوگا، اور محفل نعت بھی وہ نہیں ہوگی جو وہ طبلے سرنگیوں والی، وہ ہوگی بڑی. بھائی صاحب آپ ایسا پروگرام کریں کہ ہم نے اگلے سال اپنی سوسائٹی کے کن نقائص کو ختم کر دیں، اپنی سوسائٹی کے کن مسائل کے حل کرنے کے ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے. آپ سے سیمینارز ہوں. آپ نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. گویا یہ وہ موقع ہے کہ آپ کے پاس پورا سال ہے، آپ اس کا کیلنڈر اس طرح سے کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ اس سال میں ہم نے، پچھلے سال میں ہم سے یہ کوتاہیاں ہوئیں، اگلے سال میں ہم نے یہ کوتاہیاں نہیں کرنی. جس مومن کے 2 دن برابر گزرے وہ خسارے میں ہے، کیسا سبق ہے. من استوى يومه فهو مغبون، کہ مومن کے 2 دن برابر نہیں ہوتے، اللہ اس کا ہر اگلا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوتا ہے، اس کا بہتر ہو. جی اس بارے میں ایک بات، ایک اور پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جی کہ ہماری تجویز تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ سڑکوں پہ خون خرابہ اور یہ جو دنگا مشتی ہے وہ ہو، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب کریں. وہ بھی بہتر. جب تو ہم اس میں یہ بات سمجھتے ہیں کہ وسعت ظرف ہونی چاہیے، چونکہ اسلام کا ایک مزاج رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود جو زمانہ جاہلیت کی اچھی باتیں تھیں آپ نے ان کو ختم نہیں کیا، اسلام کا حصہ بنایا ہے. ٹھیک. اور اگر اس طرح ہوتا کہ ہر چیز جو کفر کی ہے وہ ہمارے خلاف ہے یا جاہلیت کی ہمارے خلاف ہے یا حمایت میں، اس کو چھوڑ دو، تو پھر اسلام کی بہت سی تعلیمات ویسے ہی ختم ہو جاتی. لہٰذا اگر کوئی اچھی چیز، چونکہ الحکمت ضالۃ المؤمن، دانائی مومن کا اپنا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لے لے. ہم اس بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کی حقانیت کے لیے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے، اسلام کے بعد کے جو علمبردار تھے خلفائے راشدین، انہوں نے اس کو من حیث القوم جاری کیا اور پوری قوم کے اوپر نافذ کیا. ہم نے ابھی یہ تو بات کی ہے کہ یہ عیسوی کیلنڈر ہے، تو جناب اس بارے میں بات یہ کہ اگر آپ خود مضبوط ہے نا تو آپ کو اپنی فکر نافذ کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود نافذ ہوتی ہے. جب خود کمزور ہے تو پھر آپ کو سہارے لینا پڑیں گے. 1582 تک تو یہ کیلنڈر دنیا میں کہیں بھی اس طرح نافذ نہیں تھا. ٹھیک. اور خود انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر 1752 میں یہ نافذ ہوا ہے. ٹھیک. وہ لوگ، وہ ملک مضبوط بنے اور ان کی فکر جو ہے دنیا قبول کر رہی ہے. ظاہر ہے جو دنیا میں طاقتور ہوگا بات اسی کی چلے گی. بات اسی کی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات جو ہم بھگت رہے ہیں. ہم اگر آج ہماری حکومتیں مضبوط ہو جائیں اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور دنیا ان کی محتاج ہے اور اس کو واقعی محتاج بنا کر ان کو دیں، محتاج بھی ان کی اور الٹا محتاج بن کے مانگتے یہ ہیں ان سے، آج بھی مضبوط ہو جائے تو باقی سارے کیلنڈر آج خود ختم ہو جائیں گے. یعنی 16ویں صدی عیسوی تک دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اس چیز سے واقف ہی نہیں تھے کہ عیسوی کیلنڈر بھی کوئی ہے، صرف ہجری کیلنڈر چلتا تھا. اچھا. تب تک ہماری حکومتیں اسلام کی مضبوط تھی دنیا میں جہاں پر بھی تھی. آپس میں انتشار رہا تو الگ بات ہے، لیکن دوسرے ملکوں کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کے ساتھ لڑنے کی. ٹھیک. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کو فرانس
اور اسپین وغیرہ انہوں نے قبول کیا. پھر 1782 کے اندر آ کر جو ہے وہ قبول کرنے والا ہے امریکہ اور برطانیہ اور ان کے 9 آبادیاتی نظام, اور سب سے آخر میں 1927 میں آ کر ترکی کے اندر یہ چلا ہے. تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہے کہ قیامت تک اسی نے چلنا ہے. جب بھی ہم مضبوط ہوں گے, چونکہ ہمارا دین قیامت تک جائے گا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وہ دور اللہ کرے آئے. وہ یوسف عرفان جو ہے نا, اس کا یہ سبجیکٹ تھا, وہ اس کو پوچھیں گے کہ بھائی لیا جائے گا. پڑھتے تو بہت ہیں. یہ ڈاکٹر تنولی سے بھی سوال ہے, آپ دونوں سے ہے. جی میں سر اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گا, چونکہ مولانا نے بات کی کہ یہ جو عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے بنیادی طور پر یہ 2 فیزز سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے. ایک فیز جو ہے وہ جولین کیلنڈر کہلاتا ہے, جو کہ 1582 تک چلتا رہا, لیکن اس میں کچھ مسائل تھے, 10 دن کا فرق پڑ گیا تھا شمسی کیلنڈر سے. تو 13ویں ان کا جو پوپ تھا گریگری پوپ, اس نے ایک نیا کیلنڈر دیا جس کو گریگرین کیلنڈر کہتے ہیں, جو انہوں نے فرمایا کہ 1782 میں غالباً لاگو ہوا, لیکن اس کو لاگو کرنے میں بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, چونکہ اس نے 10 دن آگے کر دیے. 5 اکتوبر کو اس نے ڈائریکٹ 15 اکتوبر کر دیا. تو جن کے 10 دن کھائے گئے وہ نہیں مانتے تھے کہ اگر ایک آدمی کی 6 اکتوبر کو ڈیٹ آف برتھ ہے تو وہ ڈائریکٹ اگر 15 پہ پہنچ گئے تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ. اس لیے 1923 تک تو اسے یونان نے نہیں مانا. یعنی یونان میں 1923 میں لاگو ہوا, چین میں 1949 میں لاگو ہوا. ایک بات میں تھوڑی سی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آج ہم بحث کر رہے ہیں دنیا کی امامت, غازی صاحب یہ ہے, اس کیلنڈر کو کل بھی میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ ان قوموں سے ہم 100 اختلاف کر لیں, لیکن انہوں نے جس باریکی سے ان چیزوں پر کام کیا ہے کہ اگر دن کا کوئی فرق آ رہا ہے یا ہر سال بعد کچھ گھنٹوں کا فرق آ رہا ہے, ان گھنٹوں کو درست کرنے کے لیے انہوں نے ماہرین کو بٹھایا ہے, انہوں نے یہ کام کیا ہے. اگر آج ہم نے اپنی قوم کو آگے لے کے جانا ہے, چونکہ اسلام تو نام ہی تحقیق کا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کسی دور میں تحقیق سے پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ تحقیق میں لوگوں کو لگایا. تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو اس تحقیق کی طرف لگانا ہے. نہیں وہ لعلکم تاکلون, لعلکم یاکلون, یہ کیوں ہے یہ سارا؟ بلکہ قرآن میں لعلکم تفلحون, لعلکم تتفکرون. ہاں یعنی نماز کے بعد سب سے زیادہ فکر کی بات ہوئی ہے, سب سے زیادہ مظاہر قدرت کی بات ہوئی, اور بار بار کہا گیا ہے کہ آسمانوں کی طرف دیکھو, زمینوں کی طرف دیکھو, تم ان میں کہیں رکھنا نہ پاؤ گے. وہ کیا ہے, وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو یہ ہمیں سب سے پہلے نوجوانوں کو 2 کام. تسخیر کائنات کا سبق جو یہ ڈاکٹر تنولی کہتا ہوتا ہے کہ یہ جو تسخیر کائنات کا سبق ہے, یہ تو واقعہ معراج سے سبق ملا ہے, یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے, کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. جی تو اس پہ اقبال نے ایک بہت دلچسپ خط میں بات کی ہے کہ اس نے نظام تعلیم میں ایسی بات کی ہے کہ پہلے 8 سے 10 سال جو بچے کے ہیں اس میں اپنی روایات, اپنا دین اور اپنی تہذیب اتنی اچھی طرح سکھائی جائے کہ بعد کی کوئی بھی تعلیم اس کے قدم کو متزلزل نہ کر سکے. اس نے حالی اور شبلی کے درمیان ایک مکالمہ, سعدی کے درمیان ایک مکالمہ دکھایا. اس کا ایک شعر ہے, دین ہو تو مقاصد میں بھی پیدا ہو بلندی, فطرت ہے جوانوں کی زمیں گیر زمیں تاز. یعنی دنیا میں ترقی کرنے کے لیے, اس علم کو آگے بڑھانے کے لیے بنیاد میں آپ کے دین ہونا چاہیے, وہ جگہ ہونی چاہیے جہاں پر آپ استقلال کے ساتھ کھڑے ہو سکتے. غازی صاحب یہ جو دن ہے آج کا اور جو نیا سال شروع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم ادخلہ علینا بالامن والسلامت والاسلام, ہے اللہ یہ جو نیا وقت آنے والا ہے, یعنی ہر نئے مہینے پہ اور ہر نئے سال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی دعا, اس کا آغاز ہمارے لیے امن سے ہو, سلامتی سے ہو اور اسلام کے ساتھ ہو. تو یہ ہمارا وتیرہ ہے, یہ ہمارا اسلوب ہے, یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے, اور ہمیں اس موقع پہ یہی میسج دنیا کو دینا چاہیے اپنے اجتماعی رویے سے. جب تک ہم اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تو بھائی صاحب اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جتنی سرگرمیاں بے مقصدیت کا شکار رہیں گی, اور ایک نظریاتی قوم کے اندر, ایک مقصد حیات رکھنے والی قوم کے اندر اور عام جو اقوام ہیں ان کے اندر فرق کیا ہوگا. نہیں, ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ تعلیم سے پھیلا ہے, حسن اخلاق سے پھیلا ہے, یا ہم نے کہنا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ غازی صاحب ہم نے نہ صرف یہ کہنا ہے کہ اسلام کیسے پھیلا ہے, بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ اسلام ہی کے اندر سب کی بقا ہے. یہ نقطہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام سر زمین ایشیا کا پاسبان تو ہے. اس دین کے اندر جو ہے وہ انسانیت کی پاسبانی ہے اور انسانیت کی بقا ہے. انسانیت کی بقا, بچ تبھی سکتا ہے. مغرب کے سارے فلموں کو دیکھیں, وہاں مار داڑ کے علاوہ کیا ہے, ان کا کلچر کدھر لے کے جا رہا ہے؟ صحیح, یعنی وہ تفریح بھی مار داڑ کی صورت میں کر رہے ہیں, تو پھر جنگیں ہی ہونی ہے نا, ڈاکے دکھا رہے ہیں, جنگیں دکھا پھر رہے ہیں, یہی ہونا ہے. تو جو ہماری تعلیم ہے وہ انسانیت کا اصل چہرہ ہے,
امن کی تعلیم، امن کی تعلیم، ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اس چیز کو سامنے لانا چاہیے اور ہماری یوتھ کو اپنی انرجیز اس پہ لگانی چاہیے، اور ہمارے عمل سے بھی۔ عمل صاحب ظاہر ہے، اصل عمل تو سے ہوگا۔ اسلام پھیلا ہی جو ہے وہ کانوں سے نہیں پھیلا، آنکھوں سے پھیلا ہے۔ آنکھوں سے پھیلا ہے، جی عمل بہت سے شکریہ آپ کا بھی علامہ، آپ کا شکریہ ڈاکٹر اسلان آپ کا۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ نیک کام میں کامیابی کے لیے یہ نسخہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو 313 بار آیت کریمہ اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور وہی شخص کامیاب و کامران ہوتا ہے۔